جلال اپنے خوش نصیب جو بندے ہوتے ہیں ان کو یہ عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرو اس مہینے کے لیے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے سمیٹنی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اتنا تیار کرتے کہ رمضان آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی اور زیادہ کر دیتے، نفل و نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان نفل ایک پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو فرض بنا کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب دیتے۔ نفل پڑھا ہے اللہ رب العزت فرض کا ثواب دے دیتے۔ اب غیر رمضان کے اندر آپ 70 نفل پڑھیں تو پھر جا کے فرض بنتا ہے غیر رمضان میں۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ ایک نفل پڑھتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کو فرض بنا کے لکھ دیتے۔ ایک نیکی آپ کرتے ہیں اس کو 70 بنا کے لکھتے ہیں، اور نیت خالص کر کے اگر وہ نیکی کی ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو 700 سے بھی زیادہ بنا کے ثواب لکھتے ہیں۔ لوگوں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، اور زکات بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں دو، اپنے مال کو پاک کیا کرو، اور جو بدعات جو آج لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فلاں کرو تو زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، موت، اس طرح کی من گڑت باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ، اور نہ ہی لوگوں سے کہو، نہ ہی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگوں میرا رسول جو تمہیں دیتا ہے اس چیز کو لے لو، اس بات کو فالو کر لو، اس کی بات کو مان لو، جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ان کی بات کو فالو کرو۔ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں عزتوں سے نواز دیں گے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور لوگوں جس بات سے محمد کریم تمہیں منع کرتے ہیں اس بات سے رک جاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، اور آخرت میں اس دنیا سے جاؤ گے تو عزتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو بدعات سے نکالنے کے لیے ہر وہ کوشش کی، اپنے لیل و نہار کو پیش کیا، بلکہ دنیا کے اندر 1,44,000 جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنگلوں اور سمندروں کا سفر کیا، اور دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ ان کا مشن، ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ان بدعات سے بچ جاؤ۔ اگر ان بدعات کو اپنے اندر اپنے اوپر مسلط کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک آنے والا ہے اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔